جب تم ناممکن حالات کے باوجود دعا مانگنا نہیں چھوڑتے تو اللہ تمہیں معجزوں کی راہ دکھاتا ہے۔ چاہے ساری دنیا مل کر تمہیں مایوسی کی طرف دھکیلے، تب بھی اگر تم اللہ پر کامل یقین رکھتے ہو تو اللہ تمہارے لیے غیب سے وسیلے بناتا ہے۔ جلد ہی وہ دن بھی آئے گا جب تمہاری ساری دعاؤں کو حقیقت بنا کر تمہارے سامنے کھڑا کر دیا جائے گا، اور انہیں دیکھ کر تم کہو گے یا اللہ میں تو انہیں بھول چکا تھا، اور پھر اللہ فرمائے گا پر میں نہیں بھولا۔ غم ایسا کہ آنکھیں چھین لی جائے، اور یقین اللہ پر ایسا کہ اس کے سوا کوئی دکھائی نہ دے۔ اور کیا تم بھول گئے ہو حضرت یعقوب علیہ السلام کا صبر کہ اتنا روئے کہ آنکھیں کھو دی؟ اور وعدہ ہے میرے اللہ کا کہ اس صبر کے بعد ان کے معجزے ہیں۔ اگر تہجد میں کوئی خاص بات نہ ہوتی تو اللہ کیوں تہجد پڑھنے والوں کے لیے پہلے آسمان پر آتا، صرف یہ پوچھنے کے لیے کہ انہیں کیا چاہیے؟ لیکن پھر بھی اللہ ان سے ملاقات کے لیے تشریف لاتا ہے۔ اللہ ان کی دعائیں 7 آسمان کے پار سے بھی سن سکتا ہے۔ تو جیسے اللہ نے تہجد کو باقی نمازوں سے جدا رکھا ہے، ویسے ہی اپنے تہجد پڑھنے والوں کو بھی سب سے جدا رکھا ہے۔ اللہ تہجد پڑھنے والوں کو سب سے خاص رکھتا ہے۔ تم خود سوچو کہ تمہارا صبر کیسے رائگا جا سکتا ہے، جبکہ صبر کرنے والوں سے اللہ نے اپنے ساتھ کا وعدہ کیا ہے۔ جس کے ساتھ اللہ ہو پھر اسے کس بات کا ڈر ہو سکتا ہے؟ جس کے ساتھ اللہ ہو وہ پھر کبھی بھی کمزور نہیں پڑ سکتا۔ اللہ تمہیں تمہاری پسندیدہ چیز سے آزماتا ہے۔ اللہ تمہیں بے بس کر کے اپنے قریب لے آتا ہے۔ اللہ تمہیں دنیا سے مایوس کر کے اپنے اوپر توکل کرنا سکھاتا ہے۔ اللہ تمہیں لوگوں کے ہاتھوں توڑ کر خود سے جڑواتا ہے۔ اللہ حالات سے مجبور ہو کر تمہیں سجدوں تک لے آتا ہے۔ اللہ بہتر کو تم سے دور کر کے بہترین سے ملواتا ہے۔ تم اللہ سے اپنی دعاؤں کی بہتری مانگا کرو، کیونکہ جب تم اللہ سے اپنی دعاؤں کی خیر طلب کرنے لگتے ہو تو اللہ تمہاری من پسند چیز سے نہ تو کبھی تمہاری آزمائش کرتا ہے اور نہ ہی کبھی تمہیں اس شے کی طلب لگاتا ہے جو تمہاری نہ ہو۔ کچھ دعائیں مقدر موڑ دیتی ہے، دعائیں ٹوٹے ہوئے دل جوڑ دیتی ہے۔ دنیا کے راستے بند ہو جائے تو دعائیں آسمانی راستے کھول دیتی ہیں۔